اچھا سر، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کو گورنمنٹ کتنا سپورٹ کرتی ہے؟ گورنمنٹ کے اپنے بہت سے اسی دیکھ گورنمنٹ از ہینڈی کیپڈ اٹ سیلف. دے ڈونٹ ہیو دا کائنڈ آف فنڈس جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں یا کسی کو بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو ود ان دا ریسورسز گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے. جو ریسورسز ہیں ابھی این جی ایس کو کوئی 47 اسکولز گورنمنٹ اسکولز ملے ہیں ٹو مانیٹر اوکے، ماشاء اللہ. نانکانہ صاحب ایریا میں. تو انشاءاللہ وہ جو این جی ایس کے جو ہیں سسٹمز وہ اس میں امپلیمنٹ ہوں گے اور ان کا جو کوالٹی کنٹرول ہے وہ این جی ایس کے ہاتھ میں ہوگا اور انشاءاللہ ایجوکیشن میں امپرومنٹ آئے گی انشاءاللہ. جاننا چاہوں گا اور آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بچے کو کیسا ماحول چاہیے ہوتا ہے ایک اچھا پرسن بننے کے لیے، گرو کرنے کے لیے، کیونکہ آپ پچھلے 16 ایئر غالباً یا شاید سے زیادہ سے آپ اسکول چلا رہے ہیں. مجھے تو یہ اسکول دس اسکول واز کریٹڈ ان 1988. اوکے. تو it has been like 37 years or something like that. It's been a long time, yeah. تو 37 ایئر ہو گیا آپ کو ماشاءاللہ بچوں کو اپنے ہاتھ سے ٹرین کرتے ہوئے اور پروڈکٹ بناتے ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کیسا ماحول دینا چاہیے جس سے وہ گرو جلدی کریں یا ان پہ بیڈ امپیکٹس نہ پڑے؟ بیٹا وہ سمپل سی بات ہے. ایک وہ انگریزی کی کہانی ہے you are what you live. تو آپ کا ماحول میں سچائی ہوگی تو آپ بھی سچے بندے بن جائیں گے. آپ کو کہا جائے جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، تو اٹ ڈز ناٹ میک مچ ڈفرنس. لیکن آپ ایک ماحول میں رہتے ہیں جو آپ کا گھر کا اسکول کا ماحول ہے، جہاں پر آپ سے پیار کیا جاتا ہے، آپ کو عزت دی جاتی ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے، تو آپ ایسے ہی بندے بنیں گے. صحیح بات ہے. سو دس از ہے کہ یو آر واٹ یو لیو. سو وی ٹرائی ٹو گیو این انوائرمنٹ which is اس کو میں کہوں کہ آنیسٹ انوائرمنٹ اینڈ جسٹس ان دیٹ انوائرمنٹ. وہ اس کو پوچھا تھا نا کسی نے چرچل کو کہ از انگلینڈ گوئنگ ٹو ون دا وار، تو اس نے کاؤنٹر کوشچن کیا کہ آر دا کورٹس ان انگلینڈ ورکنگ. تو اس نے کہا کہ کورٹس کا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا کہ اف دیر از جسٹس بینگ گیون ٹو دا پیپل then everybody will fight for that country. So this is how it is. If you have a just environment, so I think that's the best thing you can give to the students. ہمیں بتائیے گا کہ ڈیجیٹل لرننگ کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹا یہ جو ڈیجیٹل لرننگ ہے نا، سو ایز ٹو سے، یہ چیز جو ہے آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ جن لوگوں نے شروع کی تھی نیدرلینڈس میں، Sweden especially, they have thrown the screens out of the classroom. انہوں نے کلاس روم سے اسکرینز نکال دی ہیں. They're back to books, writing material, pencils and pens. تو ڈیجیٹل لرننگ جو ہے it is again a buzzword. اور بز ورڈ جو ہے وہ ہمیں بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے. اس کے ضرور فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی بہت سے ہیں. There is good material available on the web. لیکن if the teachers can introduce، کیونکہ اس میں کئی بڑے اچھے اچھے ویڈیوز مل جاتے ہیں، اس سے آپ شروع کروائیں. لیکن most of the stuff should be hands on in the classroom. Hands on, not on the screen. تو screens جو ہیں وہ counter productive ہو جاتی ہیں اگر آپ بہت زیادہ یوز کریں. This is how I feel towards it. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یونیفارم جو ہے اسکول یونیفارم، اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اسکولس کے اندر اور وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ اگر آرمی میں یونیفارم نہ ہو تو کیا بنے گا، اور اگر پولیس میں یونیفارم نہ ہو تو کیا بنے گا؟ there'll be total chaos. تو یونیفارم جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن اس کے پیچھے فلاسفی کیا ہے؟ ہمارا جو پری اسکول کا یونیفارم ہے اس میں یلو، برائٹ یلو ٹی شرٹس ہیں. کنسٹرکشن کمپنیز جو ہیں ہماری، جتنی بھی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں، ان کی مشینری کا کلر بھی یلو ہوتا ہے. اس طرح ہی کیوں ہوتا ہے یلو؟ بیکاز اٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ویزیبل. سو ہمارا جب چھوٹا سا بچہ سڑک پہ جاتا ہے یا کہیں جاتا ہے تو ہی از ویزیبل ٹو دا ڈرائیورز، ہی از ویزیبل ٹو ایوری تھنگ اور ایوری باڈی، سوری، اور سیفٹی دیر فار فالوز. تو یونیفارم جو ہے وہ اس میں
ایک یونیفارمٹی آتی ہے, یو ڈونٹ ویسٹ ٹائم ان دا مارننگ ٹو سلیکٹ یور کلوتھس, آپ کو پتہ ہے یہ پہننا ہے اور جانا, دیٹس اٹ. اچھا ایک سوال ہے کہ سوشل میڈیا, اب آپ کو 37 ایئرز ہو چکے ہیں اسکول رن کرتے ہوئے, جب سوشل میڈیا نہیں تھا اور آج جب سوشل میڈیا ہے تو اس میں آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں بچوں میں اس کے اندر؟ سوشل میڈیا کے نیگیٹو امپیکٹس بہت زیادہ ہیں, جیسے کہ چلڈرن ول کومنٹ آن ایچ ادر. ایک کلاس روم پہ کومنٹ ہوگا, ایک ٹیچر پہ کومنٹ ہو جائے گا اور ایوری باڈی اسٹارٹس فالوئنگ اٹ. تو اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ایک ٹیچر کو یا ایک اسکول کو خراب کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سوشل میڈیا از سم تھنگ دیٹ از پازیٹیو. بچوں کے پاس سیل فونس نہیں ہونے چاہیے. کس ایج تک؟ آئی ووڈ ہیو تھاٹ ٹل دی ایج آف 16. 16 سال کے بعد ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. شاہ صاحب ان ادر ہینڈ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے بچوں میں کریٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اس پہ آپ کی کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے. انفیکٹ ہم مینی ٹائمز ایک بچے کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ ایک ٹاپک ہے, اس کا 3 منٹس کا ویڈیو بنائیں اور اپنی ٹیچر کو ای میل کر دیں. وہ ایک کانفیڈنس بھی آتا ہے, بچہ بولتا بھی ہے, بچہ ٹاپک کو سمجھ کے پھر اس کا ایک ویڈیو بناتا ہے ایز اف ہی از ٹیچنگ. تو اس کا پازیٹیو افیکٹ بھی بہت زیادہ. سو اگر اس کو پازیٹیولی یوز کیا جائے تو اٹ کین بی ویری بینیفیشیل. اچھا اب پازیٹیو اگر یوز کرنا ہے تو اس کے لیے پھر سپروائز ضروری ہے کہ اگر بچے کے پاس موبائل ہے یا اس کو دیا ہوا ہے تو اس میں کس طرح اس پہ بیلنس کس طرح کریں گے؟ بیلنس یہ ہے کہ اسکرین ٹائم شوڈ بی لمیٹڈ. یعنی اگر پیرنٹس تھوڑا سا گھر میں ایک رول بنا لیں کہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا لمٹ ہو جائے, کھانے کے وقت سیل فون نہیں ہونا چاہیے, پڑھائی کے وقت تھوڑا سائڈ پہ ہو. تو کلاسز میں اسکولس میں تو ویسے بھی الاؤڈ نہیں ہے. تو if it is limited then it is a very positive thing. سر پیرنٹس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ پیرنٹس کے لیے جو ایڈوائز ہے دیٹ از ٹو فالو دا روٹین ایٹ ہوم. ایک ٹائم کھانے کا, ایک ٹائم پریئرس کا, ایک ٹائم پڑھنے کا, ایک ٹائم سونے کا. اگر پیرنٹس یہ مینٹین کر لیں تو ان کے یعنی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ دا چلڈرن ول ایکسیل ان لائف اینڈ دے ول بی مچ ہیپیئر چلڈرن. اب ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں تو دیکھے ہی جا رہے ہیں, دیٹ از ناٹ دا وے. ٹائم ٹیبل بنا لیں, بنا لیں, ٹائم ہیز ٹو بی فالوڈ. اور اگر ٹائم ٹیبل یا اسکیجول یا جس کو ہم روٹین کہتے ہیں, پیرنٹس کین اونلی ڈو دیٹ. پلس ایک میری اور بڑی چھوٹی سی خواہش ہے کہ جب آپ بچہ گھر میں پڑھائی کرتا ہے اس کے پاس ایک ٹیبل ہونا چاہیے جس کے اوپر ایک لیمپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ لیمپ جو ہے وہ جو آپ کا پیس آف ورک ہے اس پہ فوکس ڈیولپ کرتا ہے. ایک ٹیبل اور ٹیبل لیمپ یہ اگر بچے کو مل جائے تو اس کا گریڈ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. دس از ہاؤ آئی فیل. زبردست. تھینک یو سو مچ سر. اور کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے؟ بیٹا میرا میسج بچوں کو یہی ہوتا ہے, 2 میسیجز ہیں. ایک تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ ٹرائی ناٹ ٹو بی پارٹ آف دا پرابلم, ٹرائی ٹو بی پارٹ آف دا سولوشن. ٹھیک ہے, ایک میسج یہ ہے. اور دوسرا میسج یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کرو گے ڈو اٹ مائنڈ فلی. یہ لفظ ہے, بڑا چھوٹا سا لفظ ہے بٹ اس کو کہتے ہیں مائنڈ فل. سو اگر آپ فار ایگزامپل کسی کو چیریٹی دے رہے ہیں یا ایون آپ کھانا کھا رہے ہیں ٹیبل پہ, ڈو اٹ مائنڈ فلی, پورا دھیان سے کریں. یہ میسج ہے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا You're اور welcome. باتیں ہمیں بتائیں آپ نے. You're welcome. بہت شکریہ سر. God bless you.